السلام علیکم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر زمانہ نیوز سے۔ ناظرین، اس وقت آج میں جو سٹوری لایا ہوں پنجاب میں سرکاری محکموں میں جو کرپشن کا دورہ چل رہا ہے، اس حوالے سے یہ آج کی سٹوری ہے میری کہ ایک معمولی ملازم کس طرح لوگوں کو ورگلاتا ہے، سرکاری جاب کا جھانسا دیتا ہے اور پیسے بٹورتا ہے، اور یہ سب کچھ مریم نواز کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے نیچے ہو رہا ہے۔ نون لیگ کا یہ خاص ہے کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو کرپشن کا گراف اوپر ہو جاتا ہے۔ میں نے کافی سٹوریز پہلے بھی کی ہیں، اور آرٹ کلب جو تھا پہلے بھی کرپشن کا گڑھ تھا اور اب بھی کرپشن کا گڑھ ہے۔ ایون کہ جو پارکنگ سٹینڈ سے میں نے نواب کے لیے سٹوری کی تھی، تو جو پارکنگ سٹینڈ ہے وہاں پہ بھی لین دین اور پوسٹنگ ٹرانسفر کام کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیلیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور میں نے سٹوری پہلے بھی کی تھی اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمین جو ہے اس وقت وہ بھی کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اور ایک مبینہ طور پر جو آج سٹوری میرے پاس آئی ہے، یہ لال محمد ایک سرکاری ملازم ہے اور اپنے آپ کو یہ چیف سیکرٹری کا سٹاف ملازم کہلاتا تھا اور سیکریٹریٹ جو ہے وہاں پر جاب کرتا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر اپنے آپ کو بڑا افسر شو کر کے اور اپنے تعلقات کا جو ہے وہ اس کا استعمال کر کے یہ لوگوں کو اس نے ورگلایا کہ آپ سرکاری جاب جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کی سرکاری جاب کروا دوں گا۔ اور اس کا یہ بھی خاص ہے کہ جو بھی سرکاری جاب ہوتی ہے یہ اسٹیٹس لگاتا ہے، وہاں سے لوگوں کو گھیرتا ہے، پیسے بٹورتا ہے، اور پھر اس طرح یہ اس کا چین سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کچھ کی جاب اس نے کرائی اور کچھ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مبینہ طور پر پورا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے۔ لال محمد اس کا نام ہے، اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ سلسلہ ہے۔ اب میرے پاس جو سٹوری آئی ہے، اس نے دو خواتین سے پیسے لیے 4.5 لاکھ روپے کے، ایک بچی کی اس نے جاب کروانی تھی جناح ہاسپٹل لاہور میں، ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں بھی اس نے جاب کروا کر دینی تھی، اور مبینہ طور پر اس کو جو پیسے ٹرانسفر ہوئے وہ ایک کامران کے نام سے اکاؤنٹ تھا، وہاں سے ٹرانسفر ہوئے، اور ایک اور اکاؤنٹ بھی تھا آئی تھنک وکاس کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اس کو بھی اس سے کو پیسے ٹرانسفر ہوئے اور اس نے جاب کروا کر دینی تھی، اور سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فیملی اس سے رابطے میں رہی کہ ہماری جاب کروا دی جائے، مگر یہ ٹال مٹول کرتا رہا، اور جب اس سے کچھ نہ بن پایا اور کافی ٹائم ہو گیا تو فیملی نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے پیسے واپس کیے جائیں۔ کافی پریشرائز کیا گیا، اس کے بعد اس نے پیسے 2.5 لاکھ واپس کیے مبینہ طور پر، اور ابھی بھی 2 لاکھ اس کے پاس موجود ہیں۔ فیملی اب بھی رابطے میں کہ ہمارے پیسے واپس کیے جائیں، مگر یہ بندہ ابھی تک واپس نہیں کر رہا پیسے، اور مبینہ طور پر اس نے اور بھی بہت سارے لوگوں سے اسی طرح اسی مد میں اسی سلسلے میں پیسے لیے ہوئے ہیں جاب کروانے کے حوالے سے، اور یہ اپنی سرکاری جو ملازمت ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو شو کراتا ہے میں بڑا افسر ہوں اور میں یہ جاب کروا دوں گا۔ آڈیو ویڈیو میسیجز بھی میرے پاس جو ہے وہ آڈیو میسیجز موجود ہیں جس میں یہ بندہ اتنا پلائٹلی بات کرتا ہے اور ایک ورگلانے کے انداز میں لوگوں کو گھیرتا ہے اور پیسے بٹورتا ہے۔ یہ سارے میسیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نے بات کی پروگرام کرنے سے پہلے کہ آپ نے یہ پیسے کیوں لیے، میرا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ میں نے کہا آپ کی کام پوسٹنگ ہے، کہتا ہے راجن پور میں سرکاری کوئی عہدہ بتا رہا تھا وہاں پہ میری پوسٹنگ ہے۔ میں نے کہا پیسے آپ نے کیوں لیے اس شخص سے، تو وہ کہنے لگا جی، پھر میں نے یہ کہا کہ آپ نے پیسے واپس بھی نہیں کیے، تو وہ کہتا ہے جی اور میں کتنے پیسے واپس کروں، یعنی وہ پیسے لے چکا تھا، اس نے پیسے واپس بھی کیے کچھ، جس طرح میرے پاس انفارمیشن آئی تھی، اور یہ ابھی تک باقی پیسے دینے سے انکاری ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے پیسے لیے کیوں، جب میں نے یہ سوال کیا تو اس کے بعد وہ کال کاٹ گیا۔ تو یہ پنجاب میں ایک جو گروپ ہے اس طرح ایکٹیو ہے، سرکاری ملازمتوں کا جھانسا دے کر یہ پیسے